ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور صدق الله مولانا العظيم. حضرات علماء کرام، معزز حاضرین اور نوجوان ساتھیوں، مجھے یہ سن کر خوشی ہوئی کہ آپ کا یہ اجلاس مستقل کل سے چل رہا ہے اور مختلف علماء کرام تشریف لا کر راہ ہدایت کی طرف آپ کو متوجہ کر چکے ہیں. اللہ رب العزت کہنے والوں کے کہنے کو اور سننے والوں کے سننے کو قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے عمل کی راہ کو آسان فرمائے. دوستوں اور ساتھیوں، دن پر دن گزر رہے ہیں، وقت بڑی تیزی سے پیچھے کی طرف جا رہا ہے اور انسان لمحہ بلمحہ موت سے قریب ہو رہا ہے. حقیقت یہ ہے کہ لوگ بچے کو بڑا ہوتا دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ جتنا بڑا ہو رہا ہے اتنا ہی موت سے قریب ہوتا جا رہا ہے. اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ جو شخص بھی دنیا میں آیا ہے اس کو ایک نہ ایک دن موت کا مزہ چکھنا ہی پڑے. موت کے سفر پر مجھے بھی جانا ہے اور موت کے سفر پر آپ میں سے ہر ایک کو بھی جانا ہے. افسوس کی بات یہ ہے کہ انسان گاؤں سے دلی کا سفر کرے، بمبئی کا سفر کرے، کلکتہ کا سفر کرے تو وہ اپنے ساتھ ایک بیگ رکھتا ہے. 2 دن پہلے سے سامان سفر کو تیار کرتا ہے کہ مجھے 3 دن کے لیے، 4 دن کے لیے، 1 ہفتے کے لیے فلاں جگہ جانا ہے، اس لیے بیگ تیار کر لوں. میرے دوستوں اور ساتھیوں، ہم 4 دن کے سفر پر جاتے ہیں تو سامان سفر ساتھ ہوتا ہے. بتاؤ، موت کا ایک ایسا سفر ہے جو موت سے شروع ہوگا وہ کبھی ختم ہی نہیں ہوگا. غور کرو،
اس سفر کے لیے ہم نے کون سا سامان سفر تیار کیا ہے. یہ سفر شروع ہوگا تو کبھی ختم نہیں ہوگا، لیکن ہمیں دنیا کے سفر کی ہے، آخرت کی سفر کو ہم بھول چکے ہیں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث شریف میں فرماتے ہیں کہ دیکھو مرنا تو ہے، ہر ایک کو مرنا ہے. انسان دو طرح کے ہیں. کچھ لوگ وہ ہیں جو موت سے پہلے موت کی تیاری میں لگتے ہیں، اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، اس کی فرما برداری کرتے ہیں، موت ان کو بھی آئے گی. اور کچھ لوگ وہ ہیں جو دنیا کے کاموں میں مگن ہو کر موت کو بھلا دیتے ہیں. ان کے پاس موت کی کوئی تیاری نہیں ہے، موت ان کو بھی آئے گی. چنانچہ قرآن کریم میں دونوں طرح کا تذکرہ ہے. اللہ کیا کہتا ہے؟ فرماتا ہے فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. اللہ کہتا ہے جس نے دنیا خدا کے خوف سے گزاری ہو اور اس نے آخرت کے کاموں کو اپنے نفس پر، اپنی خواہشات پر ترجیح دی ہو، ایسے شخص کو بھی موت آئے گی، لیکن جب یہ مر کر کے میرے پاس آئے گا تو میں اس کے استقبال میں جنت کے سارے دروازے کھول دوں. اور اگر وہ شخص مرتا ہے جس نے سرکشی کی ہے، خدا کی نافرمانی کی ہے، اللہ سے بغاوت کی ہے، تو قرآن کا اعلان ہے فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ کہ جہنم اس کا ٹھکانہ ہے. میرے دوستو، موت سب کو آنی ہے، لیکن کچھ لوگ وہ ہیں جن کا حسن خاتمہ ہوتا ہے، اچھی موت مرتے ہیں، اور کچھ لوگ وہ ہیں جن کا سوء خاتمہ ہوتا ہے، بری موت مرتے ہیں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث شریف میں حسن خاتمہ کی بھی منظر کشی فرماتے ہیں اور سوء خاتمہ کو بھی بیان فرماتے ہیں. میرے دوستو، حسن خاتمہ کی کیا منظر کشی فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرماتے ہیں جب کسی نیک آدمی کی موت کا وقت آتا ہے اور بالکل روح نکلنے کا ٹائم ہوتا ہے تو رحمت کے فرشتے اس کے پاس آ کر بیٹھ جاتے ہیں. تا حد نگاہ سفید رنگ کے سفید لباس میں ملبوس فرشتے آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور ملک الموت اس شخص کے سرہانے آ کے بیٹھتے ہیں اور موت سے پہلے اس کو ایک پیغام سناتے ہیں. روح نکلنے سے پہلے اس کو ایک پیغام دیا جاتا ہے. وہ پیغام کیا ہوتا ہے؟ فرماتے ہیں ملک الموت اس مرنے والے کے سرہانے بیٹھتے ہیں، اس کو یہ پیغام سناتے ہیں کہ ایتھا النفس المطمئنہ، اے پاکیزہ روح، تو پاک جسم میں تھی، نکل اور چل اس رب کی طرف جو تجھ سے ناراض نہیں ہے. یہ پیغام ملک الموت اس نیک آدمی کے سرہانے بیٹھ کر دیتے ہیں. ابھی اس میں جان ہے، روح ابھی نکلی نہیں ہے، ابھی وہ مرا نہیں ہے. اس سے پہلے یہ پیغام اس کو سنایا جاتا ہے کہ چل اس رب کے پاس چل جس نے جنت کی نعمتیں تیرے لیے تیار کر رکھی ہیں، جو تجھ سے راضی ہے. چل اپنے رب کے پاس چل، وہ تجھ سے کبھی ناراض نہیں ہو. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان کی روح اس پیغام کو سن کر جسم سے اس طرح نکل آتی ہے آسانی سے جیسے مشکیزے سے پانی کا کوئی قطرہ بہہ کر کے باہر آ جائے. ملک الموت اس روح کو جنت سے لائی ہوئی
خوشبو سے معطر رومال میں رکھتے ہیں اور جنت کی طرف لے کے چلے جاتے ہیں۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب لوگ اس کو غسل دے کر کفن میں لپیٹ کر اس کے جنازے کو لے کر قبرستان کی طرف چلتے ہیں تو وہ مرنے والا بولتا ہے، اے اللہ کے نبی کیا کہتا ہے؟ فرماتے ہیں وہ کہتا ہے کہ چلو مجھے جلدی سے میرے آخری ٹھکانے تک پہنچاؤ، چلو مجھے جلدی سے وہاں پہنچاؤ جہاں میرے رب نے میرے لیے جنت کی نعمتوں کو تیار کر رکھا ہے۔ لوگ اسے لے کے قبرستان کی طرف چلتے رہتے ہیں اور وہ یہ بولتا رہتا ہے اور اس کی آواز انسان اور جنات کے سوا ہر مخلوق سنتی ہے۔ میرے دوستو، پھر جنازہ قبرستان میں پہنچتا ہے اور لوگ اس مرنے والے کو قبر میں اتارتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رشتہ دار جب اس کو قبر میں اتار کر قبر کو بند کر کے واپس ہونے لگتے ہیں تو اللہ رب العزت اس مرنے والے کے کانوں میں سننے کی قوت کو پیدا کر دیتا ہے اور وہ قبر میں لیٹے لیٹے کیا سنتا ہے؟ فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ، وہ اپنے واپس جاتے ہوئے رشتہ داروں کے جوتے کی آواز کو بھی سنتا ہے۔ سوچو دل پہ کیا گزرتی ہوگی کہ سب مجھے تنہا چھوڑ کر چلے گئے۔ فرماتے ہیں ادھر رشتہ دار قبرستان سے باہر نکلتے ہیں، ادھر اس نیک آدمی کی قبر کا ایک حصہ پھٹتا ہے اور اس کی قبر میں ایک بہت خوبصورت انسان داخل ہوتا ہے۔ وہ مرنے والا حیران ہوگا کہ رشتہ دار تو چھوڑ کے چلے گئے، یہ کون میری قبر میں آ گیا؟ حدیث شریف میں آتا ہے کہ وہ اس سے پوچھے گا تو ہے کون؟ اور تیرے جیسا خوبصورت انسان میں نے آج تک نہیں دیکھا، مگر تو ہے کون؟ میری قبر میں کیوں آیا ہے؟ تو وہ قبر میں آنے والا جواب کیا دیتا ہے؟ وہ کہے گا انا عملک الصالح، کہے گا میں کوئی اور نہیں ہوں، دنیا میں جو تو نے نیکیاں کی تھی، اللہ کی فرما برداری کی تھی، اپنے رب کی اطاعت کی تھی، آج خدا نے تیری نیکیوں کو میری شکل میں بنا کے تیرے ساتھ کر دیا۔ اب میں ہر موقع پر تیری مدد کروں گا، تیری اعانت کروں گا اور ہمیشہ تیرا ساتھ دوں گا۔ میرے دوستوں، اس کے آنے کے بعد اللہ رب العزت اس کی قبر کو تا حد نگاہ کشادہ کر دے گا اور اس مرنے والے کی قبر کو جنت کے باغ میں تبدیل کر دیا جائے گا۔ یہ تفصیل ہے حسن خاتمہ کی، اچھی موت کی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو حسن خاتمہ سے مالا مال فرمائے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوء خاتمہ کی بھی تفصیل ذکر فرمائی ہے۔ فرماتے ہیں جب کسی گناہگار کی موت کا وقت آتا ہے تو عذاب کے فرشتے اس کے سامنے آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ وہ ابھی زندہ ہے، اس کے جسم میں جان ہے، سیاہ رنگ کے ڈراؤنی شکل کے فرشتے آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور ملک الموت اس کے سرہانے آ کے اس کو یہ بری خبر سناتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ایتھا النفس الخبیثہ، اے بری روح، اے بری جان، تو برے جسم میں تھی، ناپاک جسم میں تھی، نکل اور چل اس رب کے پاس جو تجھ سے ناراض ہے۔ دیکھو ابھی انسان کے جسم میں جان ہے، روح نہیں نکلی ہے، ابھی سے فرشتہ اس کو خبر دے رہا ہے کہ اس رب کے پاس چل جو تجھ سے ناراض ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں وہ روح جب یہ سنتی ہے کہ خدا ناراض ہے تو وہ نکلنے کے بجائے جسم میں چھپنے کی کوشش کرتی ہے کہ خدا کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ لیکن جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو کسی کو
ایک لمحے کی مہلت نہیں ملتی. فرشتہ اس روح کو بڑی سختی سے جسم سے نکالتا ہے. اور میرے دوستوں اور ساتھیوں، پھر جب رشتہ دار اس کو غسل دے کر کفن میں لپیٹ کر اور قبرستان کی طرف لے کے چلتے ہیں تو وہ چیختا ہے اور چلاتا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ چیختا ہے، چلاتا ہے، کہتا ہے ارے مجھے تم کہاں بربادی کی طرف لے جا رہے ہو، کہاں جہنم کے عذاب کی طرف لے جاتے ہو، کہاں خدا کی پکڑ کی طرف لے جاتے ہو. لیکن اس کی آواز کوئی نہیں سنتا اور لوگ اس کو قبرستان میں اس کے قبر کے دہانے تک پہنچا دیتے ہیں اور پھر اس کو قبر میں اتار دیا جاتا ہے. آقا فرماتے ہیں کہ جب قبر بند کر کے اس کے رشتہ دار واپس ہوں گے تو اس کی قبر کا بھی ایک حصہ پھٹے گا اور اس کی قبر میں بھی ایک شخص داخل ہوگا. لیکن اس کی قبر میں جو داخل ہوگا وہ نہایت ڈراؤنی شکل کا ہوگا، کالا کلوٹا ہوگا، اس کے چہرے پر وحشت اور ویرانیت ہوگی. یہ دیکھ کے گھبرا جائے گا، سوچے گا رشتہ دار تو سب چلے گئے، کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے، اور یہ کون میری قبر میں آ گیا. اس سے پوچھے گا تو ہے کون؟ تیری شکل اتنی خراب ہے کہ آج تک میں نے اتنا بدصورت انسان نہیں دیکھا، تو ہے کون؟ تو وہ جواب کیا دے گا؟ وہ کہے گا انا عملک الخبیث، کہے گا میں کوئی اور نہیں ہوں، تو نے جو دنیا میں پاپ کیے تھے، خدا کی نافرمانیاں کی تھی، اللہ کے احکامات کو توڑا تھا، خدا نے تیرے گناہوں کو میری شکل میں بنا کر تیرے اوپر مسلط کر دیا، اب میں ہر وقت تجھے پریشان کرتا ہوں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس کے بعد اس کی قبر کی دونوں دیواریں آپس میں ملنا شروع ہو، آہستہ 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 ملتے ملتے یہ دونوں دیواریں اتنی مل جائیں گی کہ اس مرنے والے کی ایک طرف کی پسلیاں دوسری طرف کی پسلیوں میں ایسے گھس جائیں اور پھر اس کی قبر کو جہنم کے گڑھے میں تبدیل کر دیا. میرے دوستوں، میں کوئی کہانی نہیں سنا رہا تھا آپ کو، یہ اس نبی کا فرمان ہے جس کی سچائی میں کسی طرح کے شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں. یہ اس نبی کا فرمان ہے جو سید الانبیاء والمرسلین ہے، یہ اس نبی کا فرمان ہے جو ہمیں تباہی اور بربادی سے بچانا چاہتا ہے. میرے دوستوں، میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں. دیکھو، اچھی موت کی تفصیل بھی آپ نے سنی، بری موت کی تفصیل بھی آپ نے سنی. آپ نے یہ بھی سنا کہ اچھی موت جس کو آئے گی اس کو قبر میں اچھا ساتھی ملے گا، اور جس کی بری موت آئے گی اس کو قبر میں برا ساتھی ملے گا. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، زور سے جواب دینا، جو تم کہو گے تمہارا رب سنے گا. یہ بتاؤ کہ اچھی موت مرنا چاہتے ہو کہ بری موت؟ زور سے بولو بھائی. اور قبر میں اچھا ساتھی چاہتے ہو کہ برا ساتھی؟ ہم میں سے ہر ایک کے دل کی یہ خواہش کرے کہ اللہ ہمیں اچھی موت نصیب فرمائے، ایمان والی موت نصیب فرمائے، کلمے والی موت نصیب فرمائے، اور بری موت سے ہماری حفاظت فرمائے، اور قبر میں ہمیں اچھا ساتھی نصیب فرمائے. لیکن میرے دوستوں اور ساتھیوں، یہ چیز صرف تمنا کرنے سے نہیں ملتی، صرف زبانی جمع خرچ سے نہیں ملتی، صرف مدرسے کے اس جلسے میں بیٹھ کر زبان ہلانے سے نہیں ملتی. اس کے لیے زندگی میں کچھ کرنا پڑے. بتاؤ، کرنے کو تیار ہو؟ صرف 4 کام کرنا. جس نے یہ 4 کام کیے اپنی زندگی میں، میں اسے یقین دلاتا ہوں کہ خدا اس کو اچھی موت نصیب فرمائے، بری موت سے اس کی حفاظت کرے، اور مرنے کے بعد اللہ رب العزت قبر میں اس کو اچھا ساتھی نصیب فرمائے گا، اس کی قبر کو جنت کے باغ میں تبدیل فرمائے، اپنے اندر 4 خوبیاں پیدا کرے.
وہ 4 خوبیاں ہیں کیا، میں ایک ایک کر کے ذکر کروں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ اللہ کو حاضر و ناظر جان کر یہ عہد کرو کہ انشاءاللہ ہم ان 4 باتوں کو سن کر کے ان پر عمل کریں۔ سب سے پہلی چیز میرے دوستوں اور ساتھیوں، اگر یہ چاہتے ہیں کہ اللہ اچھی موت نصیب فرمائے، حسن خاتمہ نصیب فرمائے، اور مرنے کے بعد قبر میں اچھا ساتھی نصیب فرمائے، تو 4 کام کرو۔ پہلا کام یہ کہ آج سے اس بات کا عہد کر لو کہ انشاءاللہ جب تک جسم میں جان اور بدن میں روح رہے گی اس وقت تک روزانہ 5 ٹائم کی نماز پابندی سے پڑھتے رہے گی۔ جو شخص روزانہ 5 ٹائم کی نماز پابندی سے پڑھے اور پڑھتے 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 دنیا سے جائے، اللہ اسے بری موت سے بچا لے۔ نماز کی برکت سے اسے اچھی موت، ایمان والی موت نصیب فرمائے اور اس کو قبر میں بہترین ساتھی عطا فرمائے۔ میرے دوستو، میں افسوس سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آج مسلمان نے نماز کو کھلونا بنا دیا۔ نماز جیسی عبادت کو پیروں تلے روند رہا ہے۔ اس مجمع میں بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو صرف جمعے کی نماز پڑھتے ہیں اور بقیہ کوئی نماز نہیں پڑھتے، اور بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ مولوی صاحب میں جمعے کی نماز کبھی نہیں چھوڑتا۔ یہ جمعے کی نماز پڑھتا کیوں ہے پہلے یہ بتا۔ اگر اس لیے پڑھتا ہے کہ اللہ نے فرض کی ہے تو اللہ نے تو فجر کی نماز بھی فرض کی ہے، عصر کی بھی فرض کی ہے، مغرب اور عشاء کی بھی فرض کی ہے، لیکن تو صرف جمعے کی پڑھتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تو اپنی من چاہی نماز پڑھتا ہے، اللہ کی چاہی نماز نہیں پڑھتا۔ تیری نماز تیرے منہ پر مار دی جائے۔ اور اس مجمع میں بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو نماز پڑھتے ہیں، روزانہ پڑھتے ہیں، لیکن اگر ان کی نمازوں کی تحقیق کرو تو پتہ چلے گا نماز پڑھتا ہے، روز پڑھتا ہے، لیکن کسی دن 2 پڑھی 3 چھوڑ دی، کبھی 3 پڑھی 2 چھوڑ دی، کبھی فجر میں پڑھا سو رہا ہے اور کبھی عشاء پڑھے بغیر سو گیا۔ میرے دوستو، اللہ نے تو 5 نمازیں فرض کی ہیں، تو 3 پڑھتا ہے۔ اللہ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں، تو 2 پڑھتا ہے۔ اللہ نے فجر کی نماز بھی فرض کی ہے اور تو اس میں پڑھا سوتا رہتا ہے، تو خدا کے حکم سے کھلواڑ کر رہا ہے، اللہ کے حکم کو زندہ نہیں کر رہا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، آؤ ہم عہد کریں کہ انشاءاللہ پڑھتے پڑھتے مریں گے اور انشاءاللہ مرتے مرتے پڑھیں گے، اور ہر نماز کو اس کے ٹائم پر پڑھیں گے۔ بہت سے لوگ بڑے مطمئن ہوتے ہیں کس بات پر کہ مولوی صاحب فجر کی نماز قضا تو ہو جاتی ہے، مگر جب میری آنکھ کھلتی ہے تو میں ضرور پڑھ لیتا ہوں۔ بہت خوب، اللہ کہتا ہے ٹائم پہ پڑھ، تو کہتا ہے نہیں جب میرا جی چاہے گا تب پڑھوں گا۔ خدا کے حکم سے ٹکرانے کی کوشش کر رہا ہے، ڈر اس سبب سے جو تیری آنکھوں کی روشنی کو بھی چھین سکتا ہے، ڈر اس سبب سے جو تیرے جسم کے چین و سکون کو برباد کر سکتا ہے، ڈر اس رب سے جو اپنی نعمتوں سے تجھے محروم بھی کر سکتا ہے۔ آؤ ہم طے کریں کہ ہم اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہوئے اس کے سامنے 5 وقت اپنے ماتھے کو ٹیکنے کا فریضہ انجام دیتے رہیں گے۔ کرو گے بھائی عمل اس پر؟ نمبر 2، اگر یہ چاہتے ہو کہ اللہ آپ کو اچھی موت نصیب فرمائے، بری موت سے بچا لے، اور مرنے کے بعد قبر میں آپ کو بہترین ساتھی عطا فرمائے، تو ایک دوسرا کام بھی کرو، اور وہ دوسرا کام یہ ہے کہ آج سے عہد کر لو کہ انشاءاللہ زندگی کے آخری سانس تک جب کسی کی امانت یا کسی کا حق میری طرف نکلے گا تو ایک ایک پائی کا حساب کر کے اس کے حق کو ادا کروں گا۔ کسی کی زمین نکلے اسے دے دوں گا،
کسی کا گھر میرے پاس ہوگا اسے واپس کر دوں گا، کسی کے پیسے میری طرف نکلیں گے اسے دے دوں گا۔ مدرسے کی ہر چیز امانت ہے، اس میں خیانت کرنے والے خدا کی پکڑ سے اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث شریف میں فرماتے ہیں، صحابہ کرام سے عجیب و غریب سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ یہ بتاؤ مفلس کون ہے؟ صحابہ کہتے ہیں ہم سوچنے لگے کہ مفلس وہ ہوگا جس کے پاس نہ کھانے کو ہو، نہ پہننے کو ہو، نہ رہنے کو ہو، وہی ہوگا مفلس۔ تو ہم سوچنے لگے کون ایسا غریب ہے؟ آپ نے پھر پوچھا کہ بتاؤ مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا حضور مفلس تو وہ کہلاتا ہے جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، نہ کھانے کو، نہ پہننے کو، نہ رہنے کو۔ آپ نے فرمایا نہیں، اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں مفلس وہ ہے جس نے دنیا میں رہتے ہوئے نمازیں بھی پڑھی، روزے بھی رکھے، حج بھی کیا، زکوٰۃ بھی دی، ہر طرح کی نیکیوں کو انجام دیا، لیکن دوسروں کا حق مارنے اور امانت میں خیانت کرنے سے بچنے کی کوشش نہیں کی، اور اسی حال میں دنیا سے چلا گیا۔ اس کی طرف کسی کی زمین ہے، کسی کا روپیہ پیسہ ہے، کسی کی امانت ہے، اور وہ دنیا سے اس بوجھ کو لے کر کے اپنے ساتھ گیا ہے۔ فرماتے ہیں کل میدان محشر میں ہوگا کیا؟ ایک طرف وہ ہوگا اور اس کی نیکیوں کا ڈھیر ہوگا، اور دوسری طرف وہ لوگ ہوں گے جن کا حق مار کے گیا تھا۔ وہ حقدار کھڑے ہوں گے، کہیں گے اے رب اس نے میرا حق مارا ہے۔ اللہ کہے گا کہ اس کی نیکیاں حقداروں میں تقسیم کر دو۔ کوئی اس کی نمازیں لے کے چلا جائے گا، کوئی اس کے روزے لے کے چلا جائے گا، کوئی اس کا حج لے کے چلا جائے گا، کوئی اس کی زکوٰۃ کا اجر و ثواب لے کے چلا جائے گا۔ ساری نیکیاں تقسیم ہو گئی، حقدار ابھی بھی کھڑے ہیں۔ تو اللہ کہے گا اب ان حقداروں کے گناہ اس کی گردن پر لا دو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں بتاؤ اس سے بڑا مفلس کون ہوگا؟ یہ تو اپنے ساتھ نیکیوں کے انبار لے کے گیا تھا، لیکن اس کے دامن میں گناہوں کے سوا کچھ نہیں آیا۔ اس سے بڑا مفلس کون ہوگا؟ جو دنیا سے جاتے وقت حق تلفی کا گناہ اپنے ساتھ لے کر کے گیا ہے، اس کی نجات کے سارے دروازے بند ہیں۔ امانت میں خیانت کرنے والا سب سے بڑا مجرم ہے۔ وہ کتنی ہی نمازیں پڑھ لے، کتنے ہی روزے رکھ لے، کتنے ہی حج کر لے، کتنی ہی زکوٰۃ دے دے، کتنا ہی دین کا بڑے سے بڑا کام کیوں نہ کر لے، اگر اس نے امانت میں خیانت کی ہے نجات کا دروازہ بند ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث شریف میں فرماتے ہیں کہ کل میدان محشر میں ایک شخص دوسرے کا گریبان پکڑ کے اللہ کے دربار میں لائے گا اور کہے گا اے رب اس نے میری امانت میں خیانت کی ہے، میرا حق مارا ہے، آج تو انصاف کرنے کے لیے بیٹھا ہے، میرا حق دلوا۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کہے گا خیانت کرنے والے سے کہ ادِ الامانہ، اس کی امانت کو ادا کر، اس کا حق ادا کر۔ اور روئے گا، گر گڑائے گا، کہے گا انا یا رب وقد ذهبت الدنیا، اے خدا میں کہاں سے حق ادا کروں، دنیا تو ختم ہو گئی، نہ روپیہ پیسہ ہے، نہ مال و دولت ہے، نہ زمین جائل، اے اللہ کہاں سے حق ادا کر۔ اللہ کہے گا تجھے یہ فکر دنیا میں کرنی چاہیے تھی، یہ عمل کا وقت نہیں ہے، یہ تو جزا اور بدلے کا وقت ہے۔ پھر اللہ رب العزت کی طرف سے فیصلہ ہوگا کہ یہ امانت میں خیانت کر کے آیا ہے، اس لیے لے جاؤ اسے اوندھے منہ جہنم میں ڈال دو۔ میرے دوستو، انسان کی نمازیں بھی رکھی رہ جائیں گی، روزے بھی رکھے رہ جائیں گے، لیکن کوئی چیز اس کے کام نہیں آئے گی۔ آؤ ہم طے کریں
کہ جب کسی کا حق نکلے گا انشاءاللہ پہلی فرصت میں ادا کر دیں گے. بھائی کا حق کو دے دو، بہنوں کا حق کو دے دو، پارٹنر میں شریک کسی ساتھی کا حق کو دے دو. اللہ دیکھ رہا ہے تم نے کس کے ساتھ بے ایمانی کی ہے اور کس کا حق دبایا ہے. اپنے رب سے ڈرتے ہوئے جو حق تلفی کے گناہ سے بچے گا اللہ رب العزت اسے بری موت سے بچا لے گا اور قبر میں اس کو بہترین ساتھی نصیب فرمائے گا. کیوں بھائی اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ. نمبر 3، اگر یہ چاہتے ہو کہ اللہ رب العزت آپ کو بری موت سے بچا لے اور اچھی موت نصیب فرمائے اور قبر میں بہترین ساتھی عطا فرمائے، تو ایک تیسرا کام ملا. اور میرے دوستو وہ بھی آج امت نے چھوڑ دیا ہے. پڑھے لکھے لوگوں کے اندر یہ عیب ہے. وہ کیا ہے؟ آج سے طے کرو کہ انشاءاللہ زندگی کے آخری سانس تک انشاءاللہ ہمیشہ میں اپنے دل کو حسد اور بغض و عناد کی بیماری سے پاک اور صاف رکھنے کی بھرپور کوشش کروں گا. جس کے دل میں حسد کی بیماری ہوگی، جلن اور جیلیسی کی کے جذبات ہوں گے، وہ یاد رکھ لے اس بات کو کہ اس کی کسی نیکی کا اجر و ثواب کل میدان محشر میں اس کو نہیں ملے گا. اس کی نیکیاں اکارت ہو جائیں گی. اور آج حسد اور جلن کا گناہ بہت عام ہو رہا. ہم کسی کو آگے بڑھتے نہیں دیکھ سکتے، ہم کسی کو اچھا پہنتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے، ہم کسی کو ترقی کرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے. ہمارے سینے پر سانپ لوٹنے لگتا ہے اگر لوگ کسی کی عزت کرنے اور اس سے مصافحہ کرنے کے لیے آگے بڑھنے لگتے ہیں تو ہمارے دلوں کے اندر دکھ اور تکلیف ہونے لگتی ہے. ہم اپنے دل کے جذبات کو چھپا لیتے ہیں اپنے جیسے انسانوں سے، لیکن بتاؤ اپنے رب سے چھپانے میں کہاں کامیاب ہو. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث شریف میں فرماتے ہیں کہ ایاک والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. کہ تم حسد اور جلن کی بیماری سے بچو، کیونکہ یہ بیماری انسان کی نیکیوں کو اس طرح کھا کے ختم کر دیتی ہے جیسے آگ خشک لکڑی کو جلا کر کے ختم کر دیتی ہے. افسوس کی بات یہ ہے کہ آج کا ماحول ایسا بن گیا ہے کہ ہمیں اپنے دکھوں سے پریشانی نہیں ہے، ہم دوسروں کے سکھ سے پریشان ہوتے ہیں، اس کی ترقی سے پریشان ہوتے ہیں، اس کی کامیابی سے پریشان ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا ایمان خدا پر نہیں ہے. میرے دوستو غور کرو میری بات پر اور سمجھنے کی کوشش کرو. ایک شخص اپنا نیا گھر بنا رہا ہے، ہم اس سے حسد کر رہے ہیں. ایک شخص ترقی کر رہا ہے، ہم اس سے حسد کر رہے ہیں. ایک شخص لوگوں کی نظروں میں عزت اور وقار حاصل کر رہا ہے، ہم اس سے حسد کر رہے ہیں. تو حسد کرنے سے پہلے اس بات پر غور کرو کہ اس کو گھر بنانے کا موقع دیا تو کس نے دیا؟ بتاؤ بھائی کس نے دیا؟ اللہ نے. ترقی کا راستہ کس نے کھولا؟ اللہ نے. لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت کس نے ڈالی؟ اللہ نے. ترقی دینے والی ذات اللہ کی ہے، کامیابی کے راستے کھولنے والی ذات اللہ کی ہے، اور ہم اس سے حسد کر رہے ہیں گویا ہم خدا کے فیصلے سے ٹکرانے کی کوشش کرتے ہیں. اور جو خدا کے فیصلے سے ٹکرائے اس کی دنیا بھی برباد، اس کی آخرت بھی. میرے دوستوں اور ساتھیوں، دل کی اس بیماری کو اپنے سے دور کرنے کی فکر کرو. اللہ رب العزت ہمارے ظاہر کو بھی دیکھتا ہے، ہمارے باطن کو بھی دیکھتا ہے، اور ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ ظاہر کے گناہوں سے بھی بچو اور باطن کے گناہوں سے بھی بچو. فرماتا ہے وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ
ان الذين يكسبون الاثم سيجزون بما كانوا يقترفون. اے لوگوں ظاہری عیوب سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ اور دل کے گناہوں سے بھی اپنے آپ کو پاک اور صاف رکھنے کی کوشش کرو. اللہ رب العزت حسد جیسے گناہ سے بچنے میں ہماری مدد کرے. کیوں بھئی دلوں کو صاف رکھو گے انشاءاللہ. ایک ساتھ میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ مولانا صاحب ایک آدمی کے لیے میرے دل میں حسد ہے, بغض و عناد ہے, اسے صاف کرنا چاہتا ہوں پر دل صاف ہی نہیں ہوتا. دل صاف ہی نہیں ہوتا, کوشش بہت کرتا ہوں. تو میں نے انہیں ایک علاج بتایا تھا اور وہ بھی کسی اللہ کے ولی نے تحریر فرمایا ہے. اور وہ علاج کیا ہے؟ کوئی راستہ ملا؟ اگر کسی کی طرف سے دل صاف نہیں ہو رہا اور ہر وقت دل میں اس کے لیے دشمنی ہے, حسد ہے, کینہ ہے, تو اس کو دور کرنے کی شکل یہ ہے کہ اس بات کا اہتمام کرو کہ جب اس شخص پر نظر پڑے تو اس کو سلام کرنے میں پہل کرو. اگر تم نے سلام کرنے میں پہل کی تو اللہ اس کی برکت سے انشاءاللہ آپ کے دل کو اس کی طرف سے صاف کرے. لیکن یہ کون کرے گا؟ جس کو اپنا دل صاف کرنے کی فکر ہو, اور جس کو فکر نہیں ہے وہ زندگی گزار رہا ہے, پتہ نہیں کب آخری وقت آ جائے اور اپنے ساتھ انسان اپنے گناہوں کو لے کر کے جائے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. آخری چیز, اگر یہ چاہتے ہو کہ اللہ رب العزت بری موت سے بچا لے اور اچھی موت نصیب فرمائے اور قبر میں آپ کو اچھا ساتھی عطا فرمائے, تو ایک چوتھا کام بھی کرو. اور وہ چوتھا کام یہ ہے کہ آج سے طے کر لو کہ انشاءاللہ روزانہ صبح و شام اپنے گناہوں کو یاد کر کے سچے دل سے توبہ کروں گا اور ندامت کے 2 آنسو بہا کر اپنے رب سے معافی کی درخواست کرتا رہا. جو صبح و شام سچے دل سے توبہ کرے گا اور اپنے گناہوں پر ندامت کا اظہار کرے گا تو خدا مرنے سے پہلے پہلے اس کے گناہوں کو معاف کرے. خدا کا اعلان ہے, وہ کہتا ہے تو توبہ کر میں معاف کروں گا, تو مانگ میں دوں گا, تو رو اور آنسو بہا میں تیرے سارے گناہوں کو صاف کروں. کیا کہتا ہے قرآن میں؟ فرماتا ہے وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ. اللہ فرماتا ہے میں بڑا معاف کرنے والا ہوں اس شخص کے لیے جو توبہ کرے اور اپنی زندگی کو سدھار لے, میں اس کے سارے گناہوں کو معاف کروں. میرے دوستو, یہ مجمع بیٹھا ہے, اپنے دل میں سوچو, کسی کی عمر 50 سال ہے, کسی کی 30 سال ہے, کسی کی 40 سال ہے, اتنی عمر ہو گئی, لیکن غور کرو کہ آج تک کبھی گناہوں کو یاد کر کے آنکھوں میں آنسو آئے؟ کبھی سچے دل سے توبہ کرتے ہوئے اپنے رب کے سامنے آنسوؤں کے 2 قطرے ٹپکائے؟ ہمارا دل اتنا سخت ہو گیا ہے کہ گناہوں پر گناہ کرتے ہیں لیکن توبہ کی توفیق سے محروم ہیں. میرے دوستوں اور ساتھیوں, آج سے طے کرو کہ روزانہ اللہ سے اپنے گناہوں کو یاد کر کے توبہ کیا کریں گے, اور خاص طور پر سونے سے پہلے جب بستر پر جاؤ تو گردن جھکا کے بیٹھ جاؤ. دن بھر کے اعمال کو یاد کرو, گناہ یاد آ جائیں تو اللہ سے کہو کہ اللہ جو میں نے گناہ کیے ہیں ان میں سے کچھ مجھے یاد ہیں اور کچھ مجھے یاد نہیں مگر تو نے دیکھے ہیں. اے اللہ جو مجھے یاد ہے وہ بھی معاف فرما دے, اور جو یاد نہیں ہے وہ بھی معاف فرما دے, تو تو سب کچھ دیکھ رہا ہے. میرے دوستوں اور ساتھیوں, اللہ والوں نے, اہل اللہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ایک تسبیح
منتخب کی ہے گناہوں کی معافی کے لیے، وہ ہے استغفار کی تسبیح، استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم۔ ایک تسبیح 100 دانے کی جو آدمی صبح کو پڑھ لے گا رات بھر کے گناہ معاف، شام کو پڑھ لے گا دن بھر کے گناہ معاف۔ اللہ رب العزت گناہوں کو معاف ہی نہیں کرے گا بلکہ اس کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت بھی کرے گا۔ چنانچہ قرآن کیا کہتا ہے؟ فرماتا ہے تم استغفار کی تسبیح پڑھو تمہارا رب عذاب سے تمہیں محفوظ کر دے گا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ اللہ کہتا ہے اے نبی جب تک آپ امت میں موجود ہیں تو آپ کی برکت سے یہ امت عذاب سے محفوظ رہے گی، اور جب آپ دنیا سے چلے جائیں گے تو وہ شخص عذاب سے محفوظ رہے گا جو توبہ و استغفار کرتا رہے، اور جو توبہ کو بھول جائے گا استغفار کو بھول جائے گا تو اس کا رب بھی اس کو بھلا دے گا۔ آؤ ہم طے کریں کہ انشاءاللہ اپنے گناہوں سے معافی مانگتے رہیں گے، توبہ و استغفار کرتے رہیں گے۔ استغفار کی ایک تسبیح صبح اور ایک تسبیح شام کو پڑھو تو اللہ کا ایک اعلان ہے وہ سنو، اور یہ آخری بات ہے، استغفار کی فضیلت اس سے زائد کچھ نہیں ہو سکتی۔ صبح و شام ایک تسبیح پڑھ لو۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ فرماتا ہے اگر تم سچے دل سے توبہ کرو گے تو میں صرف گناہوں کو معاف ہی نہیں کروں گا بلکہ ایک اور کام بھی کروں گا۔ اے اللہ وہ کیا کام ہے؟ فرماتا ہے إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ فرماتا ہے جو ایمان لائے، سیدھے راستے پر چلے اور سچے دل سے توبہ کرے تو میں اس کے گناہوں کو معاف ہی نہیں کروں گا بلکہ اس کی برائیوں کو بھی نیکیوں سے بدل دوں گا۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، یہ 4 کام ہیں جو ان 4 کاموں کو پابندی سے کرے گا میں اسے یقین دلاتا ہوں کہ خدا اس کو اچھی موت نصیب فرمائے گا، حسن خاتمہ کی دولت عطا فرمائے گا، بری موت سے اس کو بچا لے گا اور اس کی قبر کو جنت کے باغ میں تبدیل کرے گا، قبر میں اس کو اچھا ساتھی نصیب فرمائے گا۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق سے مالا مال فرمائے۔ اللہ اس ادارے کو بھی مزید ترقیات سے نوازے، ہر طرح کے شرور و فتن سے محفوظ رکھے اور اس کے فیض کو عام فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بڑی قیمتی گفتگو نواسہ شیخ الاسلام